بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے، لیکن میرے پیارے پاکستان میں ایک افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ ہر بندہ، ہر شخص یہ سوچ رہا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ 9 مئی کی افراتفری اور دہشت گردی نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے، یہاں تک کہ ادارے سوچنے پر مجبور ہیں کہ ان سیاستدانوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یہ سیاست کے جو کھلاڑی ہیں، انہوں نے پاکستان کی، یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کو زخمی کر دیا ہے، اور یہاں کے عوام بہت پریشان ہیں۔ 9 مئی میں جو دہشت گردی ہوئی ہے، اس دہشت گردی کا جو اصل میں ٹارگٹ تھا وہ افواج پاکستان کے ادارے تھے، اور ان اداروں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ کوئی دشمن بھی یہ کام نہ کرے جو ہمارے اپنوں نے کیا ہے۔ اور جبکہ یہ الزام مکمل طور پہ تحریک انصاف پر آ رہا ہے، اور تحریک انصاف کی قیادت اسے قبول بھی کر رہی ہے، اور ان مجرموں کی نشاندہی بھی کر رہی ہے جن مجرموں نے یہ کام سر انجام دیا ہے اور ملک کی رسوائی کی ہے، افواج پاکستان کو رسوا کیا ہے پوری دنیا میں۔ اور صورتحال تو یہ بن چکی ہے کہ خود جو تحریک کے سربراہ ہیں وہ خاموش ہیں، ان کی زبان سے تو معذرت کے چند الفاظ بھی نہیں نکلے۔ ان کو چاہیے تھا کہ فوری طور پہ قوم سے، افواج پاکستان سے معافی مانگتے، لیکن نہیں۔ انہوں نے تو اس کے بعد باہر کی چینلوں کو جو اپنا نظریہ، اپنا بیانیہ دیا ہے، وہ بھی سننے کے قابل نہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ جو ہو چکا تھا وہ ہو چکا، اس جلتی ہوئی آگ پہ پانی ڈالتے، لیکن نہیں، انہوں نے نہیں کیا۔ دوستو، آج سیالکوٹ میں افواج پاکستان کے سربراہ نے اپنے گریزن کے تمام لوگوں سے جو خطاب کیا ہے وہ قابل غور ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے افواج پاکستان کے شہیدوں کی یادگاروں پہ حملے کیے ہیں اور ہماری تنصیبات پہ حملے کیے ہیں، اس کو ہم ایک قسم کی جنگ سمجھتے ہیں۔ ہم ان مجرموں کو معاف نہیں کریں گے۔ ان مجرموں کو ہم اپنی عدالتوں میں، یعنی فوجی عدالتوں میں سزائیں دیں گے۔ یہ بھی ہمارے لیے کوئی اچھی بات تو نہیں ہے قوم کے لیے کہ فوجی عدالتوں میں ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان پیش ہوں اور انہیں وہاں سے سزائیں ملیں۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سب مجرموں کو، پاکستان میں دہشت گردی کی عدالتیں موجود ہیں، ان میں پیش کیا جاتا، ان سے انصاف ہوتا، جنہوں نے جرم کیا انہیں سزائیں دی جاتی، بے جا کسی کو سزا نہ ملتی۔ لیکن کیا ان فوجی عدالتوں میں ان لوگوں کو اپنے معاملات پیش کرنے کا حق ملے گا؟ نہیں، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اس سارے معاملات کا مجرم کون ہے؟ آج ملک بھر سے تحریک انصاف کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران استعفے دے رہے ہیں، اپنی بنیادی رکنیت سے استعفے دے رہے ہیں، اور تمام قیادت پریشان ہے، جیلوں میں پڑی ہوئی ہے۔ ابھی ایک کی جیل سے ضمانت پہ رہائی ہوتی ہے تو انہیں فوری طور پہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ آخر وہ کون سے اسباب ہیں جو تحریک انصاف نے اپنے 21 سالہ 22 سالہ دور میں ان پہ غور نہیں کیا، اور آج اس کا خمیازہ تحریک انصاف کا نوجوان، بچے، خواتین اور وہ قیادت بھگت رہی ہے۔ لیکن اس قیادت کو اب سوچنا ہوگا۔ دیکھیں، جو قیادت اس وقت موجود ہے، ان کا اب نعرہ کیا سنا گیا ہے؟ ان کا نعرہ یہ ہے کہ تحریک بچاؤ یا پاکستان بچاؤ۔
سیاست بچاؤ یا پاکستان بچاؤ، یہ نعرے آج تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ سر عام لگا رہی ہے، اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب ٹس سے بس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہوں نے تو یہاں تک ہے کہ جو فرنٹ لائن کی قیادت جو تھی، جو جیلوں میں پڑی ہوئی ہے، جو شاہ محمود قریشی سے لے کر تمام لوگ ہیں، انہوں نے اپنے بیانیے میں ان کے لیے کوئی بات نہیں کی۔ انہیں تو صرف اس وقت ایک ہی چیز یاد ہے کہ ان کی بیوی اور وہ خود کس طرح اس سارے معاملے سے بچ سکتے ہیں، عدالتوں سے کیسے انہیں رہائی مل سکتی ہے۔ دیکھو، یہ سارے لوگ جو اس وقت جیلوں میں موجود ہیں، ان میں نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، سب ہیں۔ ان کے لیے وکلا کی کمیٹیاں بننی چاہیے تھی، ان کی عدالتوں تک رسائی ہونی چاہیے تھی۔ ان سب لوگوں کے رشتہ دار اور لاحقین پریشان ہیں، لیکن اگر کوئی پریشان نہیں ہے تو عمران خان صاحب نہیں ہے۔ دیکھیں، افواج پاکستان کے آج کے بیانیے نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور واقعی بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ تحریک انصاف کو بچا لو یا پاکستان بچا لو۔ تحریک انصاف کے دہشت گردوں نے جو کچھ کیا ہے وہ واقعی دشمن ملک بھی ہم سے نہ کرتا۔ ہمارے شہداء کی یادگاروں کو ملیا میٹ کر دیا ہے، ہمارے جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہوئے ہیں، ہمارے بچوں کے اسکول جلا دیے گئے ہیں، ہمارا کور ہیڈ کوارٹر جلا دیا گیا ہے، اور دنیا بھر میں ہماری رسوائی ہو چکی ہے۔ لیکن اب حکومت کو بھی سوچنا ہوگا۔ حکومت کو سوچنا یہ ہے کہ آئندہ بجٹ جو 8 جون کو دیا جا رہا ہے، عوام پس چکے ہیں، اور ہمارا جو روپیہ ہے اس کی قیمت اتنی گر چکی ہے کہ عوام خودکشیوں پہ تیار ہیں۔ دیکھیں، اگر عوام پریشان ہوگی تو حکومتیں نہیں چلتی، ملک نہیں چلتے ہیں۔ عوام کو ریلیف چاہیے، روزگار چاہیے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ جتنی اس وقت مہنگائی ہو چکی ہے، یہ بھی ایک قوم کے ساتھ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ موجودہ حکومت اپنے معاملات کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے مہنگائی پر توجہ نہیں دے رہی۔ صوبہ سرحد بلوچستان میں آٹا نہیں مل رہا، ضروریات کی زندگی کی چیزیں نہیں مل رہی۔ میں دور کیوں جاؤں؟ ہم لاہور میں رہتے ہیں، لاہور کی صورتحال ابتر ہو چکی ہے۔ یہاں پر مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے، کوئی نظام، کوئی سسٹم موجود نہیں ہے۔ یہاں صرف ایک ہی کام ہے، حکومت بچاؤ، حکومت بچاؤ۔ لیکن میں حکومت سے اتنی بات ضرور کہوں گا کہ ایسے حکومتیں نہیں بچتی، نہ حکومتیں چلتی ہیں۔ آج اگر تحریک انصاف کا یہ حشر ہو رہا ہے کہ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہیں، انہوں نے اپنا 21 سال کا جو سفر تھا وہ بہت جلدی کر لیا۔ عمران خان صاحب بہت جلدی میں تھے۔ بر صغیر میں چلنے والی تحریکیں 100 سال، 200 سال چلی ہیں۔ تحریک نظام مصطفیٰ دیکھ لیں، پاکستان میں کہیں پتہ نہیں ہلا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ قائد اعظم سے سبق سیکھتے، جنہوں نے ایک تحریک چلا کے مسلم لیگ کے سائے میں پاکستان بنایا، صبر اور شکر کے ساتھ۔ خان صاحب، آپ کے پاس صبر شکر نہیں تھا؟ آپ نے اتنی جلدی اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کا ملیا میٹ کر دیا۔ دیکھیں، آنے والی نسل کو بچائیں، اور موجودہ حالات میں جہاں تحریک انصاف کی آدھی قیادت جو ہے وہ استعفے دے رہی ہے، بہت سارے لوگوں نے استعفے دے دیے ہیں، کیونکہ ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اور اگر یہ صورتحال جو کی توں رہی تو دوستو،
مجھے نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اپنے آخری سانس لے رہی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔